خا یا زبر خی، را دو زیر رن، خیرن، تا زبر تا، خیرن تا، جیم زیر جی، خیرن تجی، دال واو پیش دو، خیرن تجدو، ہا پیش ہو، خیرن تجدوہ۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے، خیرن، خیرن یہاں پر کوئی بھی لفظ لمبا نہیں ہوتا، جیسے ہی رن کی ادائیگی کریں گے تو غنہ کی طرف ہم چلے جائیں گے، اور تاجدو دال واو پیش دو میں ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی پھر ادائیگی رواں کرتے ہیں پورے کی، خیر تجدوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 11 نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے اخفاء کی مشق ہے، اور اخفاء کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، یعنی ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوتا ہے۔ آج ہم تنوین میں اخفاء کی مثالیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے ذہن میں ان 15 حروف کو ضرور رکھیے گا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے اخفاء کی مثالیں ہم نے سیکھی ہیں۔ آج ہم اخفاء کی مثالیں تنوین کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، پہلا لفظ ہے آج کی اس مشق کا۔ اسے ہم ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر آگے رواں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ خا یا زبر خی، را دو زیر رن، خیرن، تا زبر تا، خیرن تا، جیم زیر جی، خیرن تجی، دال واو پیش دو، خیرن تجدو، ہا پیش ہو، خیرن تجدوہ۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے، خیرن، خیرن یہاں پر کوئی بھی لفظ لمبا نہیں ہوتا، جیسے ہی رن کی ادائیگی کریں گے تو غنہ کی طرف ہم چلے جائیں گے، اور تاجدو دال واو پیش دو میں ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی پھر ادائیگی رواں کرتے ہیں پورے کی، خیر تجدوہ۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، خیر تجدوہ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے عدن تجری۔ یہاں پر پہلا لفظ جو ہے عدن، عد یہاں پر قلقلہ ہوگا، اور تجرین کی جیم میں بھی قلقلہ ہوگا، لیکن رواں پڑھتے ہوئے جیسے ہی عدن نن نہیں کریں گے، اس کو ہم غنہ کی طرف لے جائیں گے۔ یہ غنہ زمانی ہوتا ہے کیونکہ یہ غنہ ہونے میں محتاج پایا جا رہا ہے، یعنی نون دو سے نن میں غنہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی حروف اخفاء میں سے پہلا حرف تا آ گیا تو یہ غنہ ہو جائے گا۔ تو اس غنہ کو غنہ زمانی کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ عدن تجری، را یا زیر ری کو ہم نے لمبا کیا ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں ان کی ادائیگی کا رواں کرتے ہیں پہلے، پھر اس کی تفصیل کے بارے میں سمجھیں گے۔ قولا ثقیلا، قاف یا زیر کی کو ہم نے لمبا کرنا ہے، اور اس لفظ میں کوئی بھی لفظ لمبا نہیں ہوتا قاف یا زیر کی کے علاوہ۔ آئیے اس کی رواں ہم ادائیگی کرتے ہیں۔ گرین کلر میں پر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ریڈ میں ہم غنہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قولا ثقیلا، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم، قولا ثقیلا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں
اس میں را کو پہلے پور پڑھیں گے، پھر سین واو پہ سو کو ہم لمبا کریں گے، اور لام دو زیر لین کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اس میں صرف ہم نے غنہ کرنا ہے۔ جیسے ہی اگلا لفظ اس کے ساتھ ملائیں گے تو ہم اس میں غنہ کر دیں گے، اور را یا زیر ری میں بھی لمبا کریں گے۔ تو آئیے اس کی ہم رواں ادائیگی کرتے ہیں۔ رسول کریم، پھر پڑھ لیجئے رسول کریم، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے رسول کریم۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے بقلب سلیم، اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے۔ بازر بھی کو لمبا نہیں کریں گے، قاف لام زبر کل کو بھی لمبا نہیں کر رہے، نہ ہم نے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے، صرف قاف کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ جیسے ہی ہم با دو زیر بن کی ادائیگی کرتے ہوئے آگے پڑھیں گے تو اس میں ہم نے غنہ کر دینا ہے، اور یہ غنہ زمانی ہوتا ہے۔ لام یا زیر لی کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی رواں ادائیگی کرتے ہیں۔ بقلب سلیم، پھر پڑھ لیجئے بقلب سلیم، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے بقلب سلیم۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے پہلا با حمزہ زبر با، حمزہ ساکنہ ہے، اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ جیسے ہی سین کی ادائیگی کریں گے تو غنہ کی طرف چلے جائیں گے، اور دال یا زیر دی میں ہم یا مدہ کرتے ہوئے لمبا کریں گے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بأس شدید، پھر پڑھ لیجئے بأس شدید، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے بأس شدید۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلا حرف عین ہے، عین کی ادائیگی حمزہ سے فرق کرتے ہوئے کرنی ہے، یعنی حمزہ زبر آ اور عین زبر آ، تو عین کی ادائیگی ہم نے اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے آگے ذال الف زبر ذا کو ہم نے ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ با دو زبر بند جیسے ہی پڑھیں گے آگے حروف اخفا میں سے ضاد آ گیا، اور حروف مستعلیہ میں بھی ضاد کو شمار کیا جاتا ہے، حروف مستعلیہ کی وجہ سے ہم اسے پر کریں گے، اور ضاد آنے کی وجہ سے ہم با میں غنہ کریں گے، اس غنہ کو غنہ زمانی کہتے ہیں۔ آگے کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہم نے، مزید کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پھر کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کی ادائیگی ہم رواں کرتے ہیں۔ عذابا ضعفا، پھر پڑھ لیجئے عذابا ضعفا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے عذابا ضعفا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں سبلا فجاجا، جیم الف زبر جا جو پہلا ہے فا کے بعد اس کو ہم نے الف مدہ کرتے ہوئے لمبا کرنا ہے۔ آئیے اس کی رواں مشق کرتے ہیں۔ سبلا فجاجا، سبلا فجاجا، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے سبلا فجاجا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں سیرا، را الف زبر را کو ہم نے لمبا بھی کرنا ہے اور پر بھی کرنا ہے۔ سراعا ذالک، ذا کو ہم نے لمبا کرنا ہے، اور کاف آخر میں جو ہے اس کی ادائیگی ہم نے باریک کرنی ہے۔ سراعا ذالک، پھر پڑھ لیجئے لاسٹ ٹائم سراعا ذالک۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ثمنا قلیلا، اس کے بارے میں سمجھیے۔ پہلا ثمنن میں کوئی لمبا نہیں ہوتا ہے، جیسے ہی نن کی آواز آئے گی ہم غنے کی طرف چلے جائیں گے، قاف کی ادائیگی پر کرتے ہوئے ہم اگلا حرف جو ہے لام یا زیر لی میں یا مدہ کرتے ہوئے لمبا کریں گے، اور اس کی ادائیگی مکمل کر دیں گے لام دو زبر لن، اور اس کو ہم رواں پڑھتے ہیں
کیا پڑھیں گے؟ ثمنا قلیلا، پھر پڑھ لیجئے ثمنا قلیلا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے ثمنا قلیلا۔ یاد رہے سا زبر سا پڑھنا ہے ہم نے، سا کی آواز نہ آئے، تو سا زبر سا نہیں ہوتا، سا زبر سا، بغیر سیٹی کے اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگلا لفظ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے فتح قریب۔ اس میں ہا دو پیش حن جیسے ہی ہم پڑھیں گے تو ہم غنہ کی طرف جائیں گے، غنہ زمانی ہوگا، را یا زیر ری کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یاد رہے قاف میں گرین کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ پر حروف کی نشانی ہوتی ہے، اس کے ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ فتح قریب، پھر پڑھ لیجئے فتح قریب، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے فتح قریب۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں صاد زبر صا کی ادائیگی ہم پور کریں گے۔ عین یا زیر عین میں یا مدہ ہوتا ہے، لمبا کریں گے۔ جیسے ہی ہم دال دو زبر دن کی آواز دیں گے تو غنہ کی طرف اپنی آواز کو لے جائیں گے اور یہاں پر غنہ کر دیں گے، اور آخر میں قاف دو زبر قن کی آواز بھی پور دیں گے۔ اور اس میں عین یا زیر ای صرف اس کو لمبا کریں گے، باقی غنہ کریں گے اور ادائیگی درست کرتے ہوئے لفظ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صعیدا زلقا، پھر پڑھ لیجئے صعیدا زلقا، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے صعیدا زلقا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قوما فاسقین۔ یاد رہے ہم نے پچھلے قاعدے جتنے پڑھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے لفظوں کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قاف واو زبر قو میں لمبا نہیں کریں گے، واولین کا قاعدہ ہوتا ہے۔ میم دو زبر من میں، یہاں تنوین میں اخفا ہوتا ہے، غنہ کریں گے، اور قاف یا زیر قی کو ہم قاف کی ادائیگی پر کرتے ہوئے لمبا کریں گے، کیونکہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف قاف کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے اس کو یا مدہ کرتے ہوئے لمبا کریں گے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ قوما فاسقین، پھر پڑھ لیجئے قوما فاسقین، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے قوما فاسقین۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی مشق لے کر نون ساکن اور تنوین کی مثالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔